الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سورۃ النساء آیت نمبر 147 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اس سے اس کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا؟ اگر عذاب نہ دینے سے اس کی سلطنت میں کمی ہوگی؟ کیا اس سے اس کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہوگا؟ یہ عذاب دینے سے اس سے کوئی نفع حاصل ہوگا یا اس سے کوئی ضرر دور ہوگا؟ جیسے بادشاہوں کو عموماً کسی مجرم کو سزا دینے سے تسکین حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کے تسکین حاصل ہوتی ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تو غنی مطلق ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے. اللہ تعالیٰ حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے. تو خطاب منافقین کو ہے. اللہ نے فرمایا کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے؟ عذاب دینے کی وجہ صرف تمہارا نفاق ہے. اگر تم نفاق سے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، شکر گزاری کی زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے پہلے شکر کا ذکر کیا، بعد میں ایمان کا ذکر کیا. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. پہلے ایمان کا، بعد میں شکر گزاری کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. شکر گزاری کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے. ناشکری یہ کفر کا موجب ہے، شکر گزاری یہ ایمان کا موجب ہے. جو شکر ادا کرتا ہے اسے ایمان کی توفیق ملتی ہے، جو ناشکری کرتا ہے اسے کفر کی توفیق ملتی ہے. شکر کے معنی ہیں اعتراف نعمت کے، نعمت کا اعتراف کرنا. شکر کے 3 درجات ہیں یا شکر کے 3 مدارج ہیں. نمبر 1 قلبی شکر، نمبر 2 قولی شکر، نمبر 3 عملی شکر. قلبی شکر سے مراد یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور اسے جو نعمتیں حاصل ہیں وہ ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا. یہ محض اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا لطف ہے. تو اس کو قلبی شکر کہا جاتا ہے. شکر کی ایک دوسری قسم، شکر کا ایک دوسرا درجہ، اس کو قولی شکر کہا جاتا ہے. قولی شکر کا مطلب یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا بندہ زبان سے اقرار کرے، اس کی زبان سے ہمیشہ حمد و ثنا کے کلمات جاری ہوں. جب بھی کوئی نعمت استعمال کریں تو اس پر اللہ کی تعریف کریں. کھانا کھائیں اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا. کپڑا پہنیں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب. تو تحدیث نعمت کے طور پر
بندہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اس کو قولی شکر کہا جاتا ہے۔ شکر کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو عملی شکر کہتے ہیں۔ عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے۔ اور یہ تینوں درجات، قلبی شکر، قولی شکر اور عملی شکر، یہ تینوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، اور یہ تینوں بالترتیب وجود میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ عبادت میں اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، ایمان لاؤ، نفاق سے توبہ کر لو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالی بڑا شاکر ہے۔ اگر شکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہیں اللہ بڑا قدردان ہے، وہ بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ ایک نیکی پر کئی گنا ثواب عطا کرتا ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ثواب، بلکہ اس کی نیکی کے ثواب کو 10 گنا سے بڑھا کر کے 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا قدردان ہے، کسی بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ اتنا قدردان ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر کے اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ کر دیتا ہے۔ ایک بدکار زانیہ عورت نے ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر کے اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، تو اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، معاف کر دیا اسے۔ راستہ گزرتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ڈالی راستے میں پڑی ہوئی ہے، راہ گزروں کو تکلیف ہو رہی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک ہی کام کیا، راستے سے اس تکلیف دہ ڈالی کو ہٹا دیا، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی کئی گنا ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مخلص کون ہے اور ریاکار کون ہے۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ پر ہمارا 5واں پارہ اختتام ہوتا ہے، کل سے 6ٹھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔